سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اب یہ معاشرتی رویوں کے آداب کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، اور محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ایک دوسرے کے لیے امن و امان کی وجہ بن جاؤ گے۔ ایک دوسرے سے خوف کی وجہ نہ بنو، امن و امان کی وجہ۔ یعنی اگر ورک پلیس پر بھی ہے نا، جاب پر ہے، یعنی اگر بازار میں دکان بھی کھول کر بیٹھے ہیں تو بھی آپ کے کمپیٹیٹرز آپ سے یہ خوف نہ محسوس کریں، ایسے بن جائیں کہ یہ بندہ نقصان نہ پہنچا دے۔ یعنی آپ سے یہ تسلی رہے آپ کے کردار سے کہ یہ آدمی کسی کا برا نہیں چاہ سکتا، یہ کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، لیکن کسی کا برا نہیں سوچ سکتا۔ یہ تسلی آپ سے جس دن سب کو ہو جائے تو سمجھیں کہ اب آپ اس امن و امان کی اور امان دینے والے کی تعریف پر اترنے لگ گئے ہیں پورا۔ اسی طرح اس لیے ہر مسلمان امن کا پیکر بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسی امن کے نہ ہونے کی وجہ سے جو سب سے زیادہ معاشرتی تعلقات میں جو چیز متاثر ہوتی ہے وہ بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کے درمیان تعلقات ہیں، جو سب سے زیادہ متاثر۔ شاید ہی کوئی خاندان یا گھر ایسا ہو جہاں پر دو چار سے نہیں بولتے، کلام بندی ہے، کسی کو دیکھ نہیں سکتے، ایسی کیفیت ہے، رنجشیں ہیں۔ جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس کو قطع تعلقی کہتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق رہے۔ یہ آداب زندگی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اب یہ بھائی سے مراد مسلمان بھائی کی بھی بات ہو رہی ہے، رشتہ دار تو پھر قریبی درجہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ اس سے قطع تعلقی کرے۔ جب ملاقات ہو تو ایک دوسرے سے منہ پھیر لے، ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے، یعنی آگے بڑھ کے منا لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 ناراض لوگوں میں بہتر وہ ہے جو آگے بڑھ کے پہل کرے اور منا لے، جس کے لیے لفظ سلام کا استعمال کیا کہ وہ پہل کرے کلام کی۔ یہ بھی معاشرتی تعلقات ہیں۔ اسی طرح پھر یہ جو جذبہ رحمت ہے، معاف کر دینے کا جذبہ، یہ رحمت سے پنپتا ہے، رحمت کے جذبے سے پیدا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو معاف کر دینا سیکھتا ہے۔ اور باہمی تعلقات چاہے رشتہ داروں کے ماں بہن ہوں، بہن بھائیوں کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، بچوں کے درمیان ہو، دوست احباب کے درمیان ہو، ناراضگی ختم کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ آپ معاف کر دیں، کیونکہ اگر آپ سکور سیٹل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہر کسی کے پاس اتنے آرگیومنٹس ہیں کہ کبھی انتہا نہیں ہوگی۔ معاف کر دینا حل ہے جس سے آپ موو فارورڈ کرتے ہیں، اور معاف کر دینا جذبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے، جذبہ رحمت سے پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے دل میں کتنی رحمت ہے اور وہ کتنی آسانی سے معاف کر سکتا ہے لوگوں کو، وہ اتنا بڑا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ قیدی موجود تھے، ان میں ایک خاتون بھی قید ہوئی بھی تھی، اور اس کو دیکھا گیا کہ وہ ان قیدیوں کے درمیان دوڑتی بھاگتی ہے بے تابی کے ساتھ، اور پھر اچانک ایک بچے کو اس نے ڈھونڈا اور اس کو بے ساختہ گلے لگا لیا جذبات کے ساتھ، اور پھر اسے دودھ پلانا شروع کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس منظر کو دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہ دیکھتے ہو
کہ یہ ماں بچے سے کس طرح تڑپ کے محبت کر رہی تھی اور بےتابی سے ڈھونڈ کے گلے لگایا. فرماتے ہیں کیا سوچ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو دوزخ میں دھکیل دے گی, آگ میں ڈال سکتی ہے یہ ماں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کیفیات دیکھی ہیں تو ماں اس بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی. فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سے 70 گنا زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور رحمت اپنے دلوں میں رکھتا ہے, تو وہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ میری مخلوق بھی اس 70 گنا کو نہ نبھا سکے لیکن کچھ نہ کچھ تو رحمت کا جذبہ اپنے اندر رکھے, اور اس کا اظہار معاف کرنے سے ہوگا. جب ہم اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور انسان خود دوسروں کو معاف کرنا نہ آتا ہو, تو کیا اللہ سے وہ توقع رکھ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے گا؟ نہیں فرما دے گا. یہ جو معجزن ہے جذبہ رحمت اللہ رب العزت کے حضور, اسی کی خیرات اگر انسان حاصل کر لے اور اس کے اندر یہ جذبہ رحمت معجزن ہو جائے تو پھر اس کے لیے لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر ہم سالوں سال غم نہ بھول سکیں, معاف نہ کر سکیں, لوگوں کی دی ہوئی پریشانی دل میں گھر کیے بیٹھے رہے, تو سمجھیں کہ ابھی اللہ کی بندگی کا سفر ہی طے نہیں کیا, اس راہ کے مسافر ہی نہیں ہوئے, کیونکہ دل تو گھڑے کی طرح ہے, ایک دن کا غم نہیں بھول پاتے اور سالوں تنگ کرتا ہے. یہ ادب نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ انسان اس رحمت کا کچھ نہ کچھ خوشہ چین بن جائے اور پھر لوگوں کو معاف کرنا آ جائے, دل بڑا کر لے. ایک اور مقام پر حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جسے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے, جن میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ زمین پر تقسیم فرما دیا. ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے, یہاں تک کہ ماں کی مامتا اور محبت بھی, ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے اسی ایک حصے کا اثر ہے صرف. یہ ساری مخلوق میں ہونے والی رحمت صرف اس ایک حصے کا اثر ہے. یہاں تک کہ فرمایا کہ گھوڑا بھی چلتے ہوئے خیال رکھتا ہے کہ کہیں اس کے اپنے بچے پر اس کا پاؤں نہ آ جائے, یہ بھی اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے. اور 99 اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے. 99 حصے اس رحمت کے اللہ نے اپنے پاس رکھ لیے. اور پھر کچھ اور روایات میں آتا ہے ان 99 میں سے پھر وہ حصہ بقدر جسہ الگ الگ اپنے خاص اور نیکوکار بندوں کو دیتا ہے. زیادہ حصے رحمت کے حصے. حاضرین گرامی, یہ جو رحمت ہے, نرمی ہے دل کی, یہ معاشرتی تعلقات کو بہتر کرتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو کسی اہم ذمہ داری پر فائز فرمایا. بڑی خاص بات ہے. سیدنا عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے کسی ایک شخص کو اہم عہدہ دیا. پھر کسی ایک دن وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچوں پر شفقت فرما رہے تھے اور انہیں پیار فرما رہے تھے. تو وہ آگے کہنے لگا, حضرت یہ کیا, میں نے تو کہا ساری زندگی کسی چھوٹے بچے کو نہیں چوما, آپ بچوں کے ساتھ اس طرح لاڈ پیار کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسی ہی حقیقت ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو تو میں تمہیں آج اس عہدے سے ٹرمینیٹ کرتا ہوں. جس عہدے پر فائز کیا تھا فرمایا اس سے اب یہ ٹرمینیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ اگر تمہارے دل میں بچوں پر شفقت کرنے جتنی رحمت بھی نہیں ہے تو جس ذمہ داری پر بیٹھے ہو اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیا نرمی برتو گے. تو ان پر تو جلاد بن کر رہو گے نا, ان کے ساتھ سختی برتو گے, ان کے لیے نرمی اور احساس کا جذبہ تمہارے دامن میں نہ ہوگا. تو فرمایا میں تمہیں ٹرمینیٹ کرتا ہوں. تو یہ وہ رحمت ہے جو معجزن ہونی چاہیے باطن کے اندر, جس سے در حقیقت معاشرتی رویے بہتر ہوتے ہیں.
رحمت کے بغیر معاشرتی رویے سنور نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد ہوا، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خبر رکھنے والا۔ تو اللہ رب العزت کی حضور تو بلندی درجات کا پیمانہ پرہیزگاری ہے، اور پرہیزگاری رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہے، پرہیزگاری اچھے اخلاق کے بغیر ممکن نہیں ہے، پرہیزگاری نرمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہ جو اخلاقیات ہیں، آداب زندگی ہیں، اور نرمی اور امن شخصیت اور طبیعت کے اندر، اس کو داخل کرنا اپنے گھروں میں بھی، اپنے دوستوں میں بھی، ورک پلیس پر بھی معاشرتی رویوں کو سنوارنے کے لیے ناگزیر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر اسی طرح کئی اصول اور بیان ہوئے۔ معاشرے کے اندر باہمی تعلقات کو کن اصولوں پر قائم کرنا چاہیے، اس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی۔ اس میں سے ایک اصول جو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں میسر آتا ہے وہ ہے عدل و انصاف۔ اگر اپنے تمام تر معاشرتی رویے اور تعلقات عدل و انصاف پر قائم کر لیں گے، پسندیدگی اور ناپسندیدگی پر قائم نہ کریں، فیورٹزم پر قائم نہ کریں، عدل پر قائم کر لیں، تو معاشرتی رویے اچھے ہو جائیں گے اور آپس میں باہمی تعلقات بھی خوبصورت رہیں گے۔ جب ہم ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر رویے اچھے اور برے کرتے ہیں، تعلقات کمزور اور مضبوط کرتے ہیں، اللہ کی تعلیمات پر انحصار نہیں کرتے، تو در حقیقت وہ رویے بیک فائر کرتے ہیں، وہ تعلقات بھی بیک فائر کرتے ہیں، اور وہ تعلقات زندگی میں نقصان بھی پہنچاتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، ان اصولوں پر، عدل کے پیمانوں کے مطابق اگر اپنے معاشرتی رشتے قائم کر لیے جائیں تو یقیناً اللہ رب العزت ان رشتوں کا محافظ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ میری تعلیمات کے مطابق قائم ہوئے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنی ذاتی دل کی خواہش پر کرتا ہے تو پھر اللہ پاک ذمہ دار نہیں بنتا۔ قرآن مجید میں جیسے ارشاد ہوا، ایمان والو تم انصاف پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے ہو، محض اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو جاؤ، خواہ گواہی خود تمہارے اپنے یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی زندگی میں عدل کا پیمانہ اتنا اونچا ہو جائے کہ چاہے حق بولتے ہوئے گواہی تمہیں اپنے والدین کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، تمہیں اپنے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے، اتنے سچے بن جاؤ۔ جب ایسا عدل طبیعتوں میں رواج پا جائے گا تو پھر کوئی خوف محسوس نہیں کرے گا، کوئی آپ کو جھوٹا نہیں جانے گا، کوئی آپ کو سازشی نہیں سمجھے گا، آپ سے امان کی خوشبو آئے گی سب کو۔ وہ کہے گا یہ بندہ اپنے بھی خلاف گواہی دے لیتا ہے، تو آپ سے کبھی خوف نہیں رکھے گا، آپ سے کبھی سازش کرنے کا شک نہیں کرے گا، اور اس سے خود بخود رویے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آگے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد ہوا انہی معاشرتی رویوں کو ہی بیان فرماتے ہوئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اور اصول کہ میں نے جس نے مظلوم کی مدد کی اللہ قیامت کے دن اس کی مدد کرے گا۔ یعنی مدد کو عام کریں، معاشرتی تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے لوگوں کی ہیلپ کیا کریں، مانگنے سے بھی پہلے کوشش کریں اور ہیلپ کیا کریں، اور اس کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں سے کریں۔ یہ آداب زندگی ہے۔ ہم لوگ باہر کے لوگوں کی پہلے مدد کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بعد میں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں شریکہ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں شریکہ ہوتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ فرینک ہوتے ہیں،
کئی بار ممکن ہے اتنی عزت نہ کرتے ہوں، ہم سے جھگڑے بھی کیے ہوں، یا کوئی بار ہو سکتا ہے اپنے اچھے حالات میں کوئی تانے بھی دیے ہوں، کیونکہ اٹھنا بیٹھنا ہے نا، رشتوں کی اونچ نیچ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اب کیونکہ ہم نے اپنے معاشرتی رویوں کی بنیاد اپنی خواہش پر رکھی ہے، اللہ کے حکم پر نہیں رکھی۔ اگر اللہ کے حکم پر ہو تو پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ مدد اپنے رشتہ داروں سے شروع کرو۔ پہلا حق قریبی رشتہ داروں کا ہے، پھر اس کے بعد پھر باقی اہل معاشرہ۔ لیکن ہم جب خیرات کرنا چاہتے ہیں، رشتہ دار فقر و فاقہ میں ہوں، لیکن ہم باہر لوگوں کی جا کر مدد کر دیں گے جو ہمیں جانتے نہیں، انہوں نے کبھی ہمیں تانا نہیں دیا، ہماری نفس کو انا کو ٹھیس نہیں پہنچائی، ہماری ایگو کو نقصان نہیں کبھی پہنچایا، ان کی مدد کرنا ہمارے لیے آسان ہے۔ لیکن جنہوں نے ہمیں ہماری ایگو کو ٹھیس پہنچائی ہے، ان کی مدد نہیں ہو پاتی ہم سے۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب مدد کا اصول ہم نے اللہ کی تعلیم پر نہیں رکھا، مدد کا اصول ہم نے اپنی ذاتی سیلف ایگو سیٹسفیکشن پر رکھا ہے۔ اگر حکم خدا بندی پر ہوتا تو اپنے گھر سے شروع کرتے، خاندان سے شروع کرتے۔ خاندان کی مدد کرنی ہے تو ہم چاہیں گے کہ وہ آئے 10 بار 10 لوگوں کے سامنے مانگے، ناک رگڑے، پھر ہمارے نفس کو تسکین ہوگی کہ فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ تانا دیا تھا، اب ذرا وہ 4 لوگ دیکھیں تو صحیح کہ اب میں اس کی مدد کر رہا ہوں۔ یہ کفر ہے اندر سارا، یہ ظلم ہے۔ اس سے کیا زندگی میں تبدیلی آنی ہے؟ یہ ساری زندگی بے ادبی ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اس کی تعلیمات اور احکام کی بے ادبی ہے۔ اس کے برعکس انسان اگر زندگی کے اندر اللہ کی تعلیم پر، تعلیمات خدا بندی پر، تمام رشتوں کی، کسی سے رویوں کی، اس لیے نہیں کہا گیا کہ اپنی ہر دوستی بھی اللہ کے لیے کرو، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرو، کسی کو خیرات دینی ہے تو بھی خدا کے لیے دو، کسی سے کچھ روکنا ہے تو بھی اللہ کے لیے روکو۔ ہر رشتے کی، ہر اصول کی بنیاد اللہ کی ذات کو بنا لو، تو خود بخود رشتے سنوریں گے یا نہیں سنوریں گے؟ اعتدال پر اگر قائم ہو جائیں گے تو سنور جائیں گے رشتے۔ اسی طرح حاضرین گرامی، سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے ساتھ نرم، فرمایا کہ اگر آپ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اے حبیب مکرم والا صفات، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تند خو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ جاتے اور بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ بھی کیا کریں۔ پس جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ اصول ہے نرم دلی اور اللہ کے ساتھ محبت کی بنیاد پر تمام رشتوں کی بنیاد رکھنا، یہ آداب ہے۔ اسی طرح ایک اور اصول ان رشتوں کو جو میں پہلے عرض کر چکا، عفو و درگزر، معاف کرنا، اگر یہ ہمیں آ جائے تو نہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، نہ بھائیوں کے جھگڑے ہوں، نہ بہن بھائیوں کے جھگڑے ہوں، نہ دوست احباب رشتہ داروں کی قطع تعلقی ہو، اگر ہمیں معاف کرنا آ جائے، یک طرفہ معاف کرنا آ جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور بہت آسان ہو جاتی ہے زندگی اگر انسان کو آ جائے۔ ہم ساری زندگی دین کو سمجھتے ہیں کہ فقط نماز پڑھنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے۔ یہی تو اللہ پاک نے فرمایا جو ہم نے پہلی نشست میں کہا تھا، یہ مشرق و مغرب کی طرف چہرہ کر کے یعنی قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو گئے ہو تو سمجھتے ہو یہ عبادت ہو گئی ہے؟ نہیں، یہ زندگی ہے، زندگی کے رویے، آداب، اٹھنا بیٹھنا،
کہ ہر کوئی آپ کے بارے میں اچھا کلام کرے، کتنا اچھا آدمی ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والا۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر فرمانا اختیار کریں اور بھلائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیا کریں، یعنی جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، جھگڑا نہ کریں، بس صرف لوگوں میں خیر بانٹا کریں، مناظرے نہیں کرنے کی ضرورت، کسی کو پیار سے بات سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بڑھ جائے، اور صرف خیر بانٹنے والے، نرمی بانٹنے والے، محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، نرمی لوگوں سے اختیار کرنے والے۔ حضور شیخ الاسلام روز رات کو نہیں دروس میں ارشاد فرماتے، انسان کیوں لڑتا ہے؟ اپنے کئی بار حق کے لیے لڑتا ہے نا، اور اگر کوئی اپنا حق معاف کرنا سیکھ جائے تو پھر کوئی لڑائی کی وجہ روئے زمین پر بچتی ہے؟ نہیں بچتی۔ اگر کسی کو اپنا حق ہی معاف کرنا آ جائے تو روئے زمین پر جھگڑے کی کوئی وجہ نہ بچے۔ کسی نے زیادتی کر لی ہے تو اللہ پر چھوڑ دیا معاملہ اور اپنا حق معاف کر دیا، صرف نرمی محبت کی بات کی۔ 4 دن تنگی میں رہ لیا حق معاف کر کے تو مولا تو دیکھ رہا ہے نا، وہ کبھی اس حال میں ہمیشہ رہنے دے گا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا توکل کمزور ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم اپنے ہاتھ سے ہی کر لیں، ہمیں معزل مینجمنٹ کر سکتا ہے، ہم بےتاب ہیں، بے قراری ہے، جلد بازی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج ہی فیصلہ ہو جائے، آج ہی فیصلہ ہو جائے۔ ہماری تو کیفیت دل کی یہ ہے کہ کوئی آ کر کئی سالوں کے بعد پشیماں ہو کر سوری بھی کہہ لے تو ہمارے دل کو تسکین نہیں پہنچتی، کہتے ہیں ایسے خالی سوری سے کیسے کام چلے گا؟ یعنی جو 4 سال اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، میں تڑپتا رہا، میں کڑتا رہا، میں جلتا رہا، اب اس کی سوری سے میں معاف کر دوں؟ ایسا خیال آتا ہے یا نہیں آتا؟ یہ سارا کفر ہے اندر، یہ آداب زندگی نہیں ہے۔ بلکہ کوئی سوری کہہ دے تو شرمندہ انسان ہو جائے، میں کون ہوتا ہوں کہ میرے سامنے یہ لفظ سوری کہتا ہے؟ بس اس کا آ جانا ہی کافی ہے، رجوع کر لینا ہی کافی ہے، اور دل آمادہ ہو پہلے سے معاف کرنے کے لیے۔ تو پھر ایسے رویوں سے خود بخود انسان کی زندگی میں تعلقات ہر سطح پر سنور جاتے، خوبصورت ہو جاتے ہیں تعلقات۔ وہ آدمی خود بھی بڑا خوبصورت ہو جاتا ہے اور اس کے تعلقات بھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور معاف نہ کرنا آتا ہو تو آدمی خود بھی بدصورت، اس کے تعلقات بھی بدصورت۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بدو، معروف روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ اقدس پر اور گردن پر چادر تھی، اس نے زور سے اس چادر کو کھینچا، آپ کی گردن مبارک کے اوپر نشان آ گئے تکلیف کی وجہ سے، اور پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے مال دو۔ یعنی بولنے کا انداز بھی اکھڑ، عمل سے بھی چادر کھینچ کے تکلیف پہنچائی۔ صحابہ کرام جلال میں آنے لگے، حضور نے انہیں روک دیا، حضور نے فرمایا جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ 2 الگ روایات ہیں، ایک مکالمہ فرمایا، لیکن فرمایا کہ جو مانگتا ہے اسے دے دو۔ اس کو اونٹ بھر کے عطا فرما دیا اور بھیج دیا اور معاف فرما دیا۔ تو یہ رویوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص غصے کو پی جاتا ہے حالانکہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا ہو، یعنی اس درجے پر طاقتور ہو کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہو اس غصے کی تسکین کے لیے، مگر پھر بھی معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے مخلوقات کے سامنے بلائے گا اور اسے اجازت دے گا میری جنت کی نعمتوں میں حور و غلغان میں سے انگلی رکھو، جسے چاہتے ہو پہلے تم لے جاؤ اس حصے میں سے۔
کہ جو اس کے پاس دنیا میں غصہ نافذ کرنے کا اختیار تھا اور اس نے معاف کر دیا، یعنی دنیا میں اپنا اختیار جانے دیا، اللہ پاک اسے قیامت میں با اختیار کر دے گا۔ جو دنیا میں اپنا، میرے ساتھ یہ جملہ دہرائیں، جو دنیا میں اپنا اختیار چھوڑے گا، جو دنیا میں جو اپنا اختیار چھوڑے گا، اسے اللہ پاک معاشر اور آخرت میں با اختیار کر دے گا۔ جو دنیا میں مرضی سے بے اختیار ہونا پسند کرے گا، اسے اللہ پاک آخرت میں با اختیار بنانا پسند کرے گا۔ تو وہاں کا با اختیار ہونا زیادہ اچھا ہے یا یہ 60-70 سال کی زندگی کی اختیار زیادہ بہتر ہے؟ تو یہاں پر اپنا حق چھوڑ دینا، اختیار چھوڑ دینا، معاف کر دینا، طاقت رکھتے ہوئے چھوڑ دینا، نرمی برتنا، بدلہ نہ لینا، یہ کتنی عظمت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے کہ کوئی طاقت رکھتا ہو اور کہا جا بھائی معاف کیا تجھے، نہیں بدلہ لینا، اللہ کے لیے معاف کیا۔ اگر کوئی ایسا ادب اختیار کر لے تو ذرا دیکھیے اللہ رب العزت کی اس کی طرف نظر التفات کیسی ہوگی۔ پھر سب سے اوپر با اختیار تو اللہ کی ذات ہے نا، پھر اللہ رب العزت بھی دیکھے گا کہ یہ بندہ ہو کر اختیار رکھ کے معاف کرتا پھرتا ہے، میں تو پھر رب ہوں، میں اس کو کیوں نہ معاف کروں؟ پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح بھائی چارہ اور اخوت جو ہے یہ بھی باہمی رشتوں کو سنوارنے کا سبب ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پوری کرے گا۔ جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت میں سے ایک مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اگر یہ مدد کرنے کے رویے ایسے ہو جائیں تو پھر خود بخود معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے اور انسان کے باہمی رشتے اور تعلقات سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے جس کی اینٹیں ایک دوسرے سے مضبوط، جس کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور تو یہ باہمی رشتہ، تعلق، اعتماد کا، مضبوطی کا، یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور منفی ایکٹیویٹی ہے کہ جو باہمی رشتوں کو تباہ کرتی ہے اور معاشرتی تعلقات کو تباہ کرتی ہیں، وہ ہے غیبت، تہمت۔ یہ دو امور رشتوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو زیادہ تر گمانوں سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہوتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو بہت قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے گمان کرنا، تہمت لگانا کسی کے بارے میں، اب یہ ہمارے عمومی رویے میں شامل ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں کسی بات کا پتہ نہ ہو، سب سے پہلے خود اس سے پوچھے بغیر کسی کے بارے میں گمان کر لیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دور بیٹھے گمان کرتے ہیں۔ اب یہ صریحاً اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سزا لینے والے اعمال اور گناہ میں سے ہے کہ بغیر جانے کوئی اپنے دل کو اگر اتنا ستھرا کر لے، اتنا اجلا کر لے کہ اگر کوئی چیز اس سے متعلقہ ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں گمان پیدا ہی نہ دل میں ہو۔ اگر کسی کا دل ایسا اسٹریٹ فارورڈ ہو جائے تو وہ کتنی حسین زندگی ہو جاتی ہے۔
اگر کوئی چیز اس کے متعلق ہے بھی صحیح اور اس کو غلط بات پہنچے تو بھی اس کے دل میں کوئی گمان پیدا نہ ہو، اور وہ کہے کہ جب تک میں تسلی نہ کر لوں میں کسی اپنے بھائی کے بہن کے بارے میں گمان نہیں کر سکتا۔ ہم تو آج یہ بدگمانی تو سوشل میڈیا کے ذریعے، ہلکی سی کسی کے بارے میں کوئی خبر پہنچ جائے، کوئی گلی محلے میں بات چل جائے، کوئی کسی کے بارے میں جملہ بول دے فلاں شخص رشوت خور ہے، بس اس کے بعد اب اس کی تصدیق بھی نہیں ہے، سارے محلے میں وہ شخص بدنام ہو جائے گا، یا فلاں شخص کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے اب نہ ہوا ہو، بس اس کے بعد ہم نے بدگمانی کی اور پھر اس کو پھیلا دیا اور اس کے لیے تہمت کی وجہ بن گئے، ہم نے تہمت لگا دی۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا تم جانتے ہو، حضور نے پوچھا صحابہ کرام سے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ بڑی سادہ سی تعریف ہے، اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، یعنی اگر اس کے سامنے کی جائے تو ہمیں پتہ ہے وہ پسند نہیں کرے گا، تو پیچھے کرنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس غیبت کو اللہ پاک فرماتا ہے اپنا مردہ بھائی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی کوئی اور مثال بھی اللہ پاک دے سکتا تھا، اتنی قبیح مثال سے مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ اللہ پاک اتنی زیادہ نفرت فرماتا ہے اس عمل سے۔ کوئی سمپل مثال بھی دی جا سکتی تھی، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، یہ مثال کیوں چنی اللہ نے؟ اس عمل کی بے وقتی، اس کی بدبو، اس کا برا پن اور اللہ کے حضور اس سے نفرت کا عالم یہ ہے کہ اس کے لیے یہ مثال پسند کی، اور کسی گناہ کے لیے پورے اسلامی تعلیمات میں یہ مثال نہیں دی گئی۔ باقی 20 مثالیں گناہوں کے لیے کامن چلتی ہیں، یہ صرف اسی عمل کے لیے دی گئی۔ یعنی اتنی نفرت ہے اللہ پاک کو اس عمل سے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات نہ کیا کرو کہ جو اس کو پسند نہ ہو۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا، پوچھا گیا کہ اگر وہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی ہو کہ جو خامی بیان کی جا رہی ہے وہ اس میں ہے بھی صحیح، آپ نے فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، جو ہے اس میں اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اور اگر وہ نہ ہوئی تو پھر تہمت کہلائے گی، پھر اس کی سزا اللہ رب العزت نے شریعت کے حدود میں رکھی ہے، اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔ ہم نے اس کو اتنا مذاق بنا لیا ہے، ہر روز لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، لوگوں کی کردار کشی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس شواہد نہیں ہوتے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہوتے، لیکن ہم کردار کشی کرتے ہیں لوگوں کی، یا نہیں کرتے؟ ہم یہ نہیں سوچتے اس کے بعد اس بندے کا یا اس خاتون کا امیج کیا بچے گا، معاشرے میں تباہ ہو جائے گا، لیکن بالکل عامیانہ طریقے سے ہم تہمت لگانے سے باز نہیں آتے، اور پھر اس کا کردار تباہ کر دیتے ہیں، امیج تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کسی کے بارے میں معروف کر دیا یہ آدمی چور ہے، یا یہ کھاتا ہے، کام کرتا ہے، کام میں سے کچھ کمیشن لیتا ہے، بھلے نہ لیتا ہو، یا تو پاس شواہد موجود ہوں، ثبوت، وہ ثبوت جن کو شریعت مانے، بڑی سادہ بات عرض کر رہا ہوں، وہ ثبوت جس کو شریعت مانے۔ یہ میں تنظیمات کے لیے بھی کہہ رہا ہوں، عموماً ہم تنظیمات کے اندر اس قسم کی غیبت اور تہمت سے باز نہیں آتے۔ تنظیمات میں کوئی آدمی ہے، کوئی کام کرتا ہے، کوئی کنسٹرکشن ہے، مرکز کی تعمیر کی ہے، کوئی اور کام کیا ہے، ہو سکتا ہے 100 مسائل کا شکار ہوا ہو، مسئلے ہیں، اگر تو شواہد کے ساتھ ثبوت ہے کرپشن تو پھر بات کی جائے، اگر شواہد نہیں موجود، گمان ہے، اور اس گمان کے اوپر آپ ساری تنظیم کے اندر یوں ڈھنڈورا پیٹ دیتے ہیں کہ وہ غریب آدمی اپنی عزت بچاتا پھرتا ہے اور مشن کی خدمت سے دور بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کہیں چہرہ نہیں دکھا پاتا،
صرف گمان کی بنیاد پر، شواہد نہیں تھے۔ اب ذرا سوچئے اللہ کے حضور کتنی بڑی گرفت ہوگی آخرت کی۔ اس کے بعد ہم اعتکاف بیٹھیں، نمازیں پڑھیں، روزے پڑھیں، اللہ پاک منہ پہ مار دے گا کہ وہاں پر اس ایک اپنے مسلمان بھائی کی زندگی تباہ کر کے آ رہے ہو، وہ اپنے محلے میں کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، وہ عزت سے جی نہیں پا رہا، تو میں تیرے اعتکاف کا کیا کروں، میں تیرے نماز روزوں کا کیا کروں؟ کیا تجھے معاف کر دوں؟ وہاں تو ایک شخص کی زندگی کھا گیا، اس کا عزت کھا گیا، اس کی ناموس کھا گیا، علاقے میں اس کی عزت تباہ کر دی، وہ ہر روز کڑتا ہے، جلتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اثر اب اس کی اولاد پر بھی جائے، وہ بھی تحریکی حلقہ اثر میں نہ اٹھ بیٹھ سکے، وہ کہے اس کے باپ نے چوری کی تھی، جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ اس کے بعد ساری زندگی نفل کرتا رہے تو کیا اللہ پاک معاف کرے گا؟ جب تک اس کا ازالہ نہ کیا جس کی زندگی برباد کی ہے۔ یہ اتنا نازک عمل ہے تو خاموشی بہتر ہے۔ اگر شواہد نہیں ہے، دل میں گمان ہے، تو اللہ پر توکل کریں کہ اللہ رب العزت خود کھول دے گا، زبان پھر نہ کھولی جائے۔ اگر مضبوط شواہد موجود ہو جائیں تو پھر اس پر کلام کیا جائے تاکہ پھر گناہ کو بند کیا جا سکے۔ یہ آداب زندگی ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے، آبرو ریزی کرتے ہیں لوگوں کی۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کے کردار پر بھی الزام لگاتے ہیں، چھوٹی بات کو بہت بڑا بناتے ہیں۔ تو ان امور سے بھی پرہیز رکھنا بہت ضروری ہے۔